NTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. سورہ الحج آیات 31 تا 32. ان کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی بات یا وہی بات درست ہے جو خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم فرمائے، تعظیم کرے. اللہ کی حرمات سے مراد یہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے معزز ٹھہرایا ہو اور جن میں بغیر خدا کی اجازت کے دخل اندازی کا حق نہ ہو، ان کو حرمات اللہ کہتے ہیں. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی مقرر فرمودہ حرمات کی تعظیم کرے فہو خیر لہ عند ربہ، اللہ کے نزدیک اس کے لیے یہ بہتر چیز ہے. اور تمہارے لیے خدا تعالیٰ نے انعام یعنی چوپاؤں کو جائز قرار دے دیا، یعنی ان کے گوشت سے تم استفادہ کر سکتے ہو. الا ما یتلی علیکم، سوائے اس کے جس کا ذکر تم پر گزر چکا ہے کہ چوپایا بھی ہو اور حلال چوپایا بھی ہو تب بھی اس کا گوشت نہیں کھانا، یعنی وہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو، بتوں پر چڑھایا گیا ہو. تو فرمایا الا ما یتلی علیکم، سوائے ان حلال جانوروں کے جو عام حالات میں جو حلال ہیں لیکن کسی مکروہ تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دیا ہے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اور رجس سے جو بتوں سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ناپاکی اور گندگی جو بتوں سے تعلق رکھتی ہے یا شرک سے تعلق رکھتی ہے، اس سے اجتناب کرو. واجتنبوا قول الزور، اور قول زور سے اجتناب کرو. تاکیداً فرمایا گیا ہے.
حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یہ اجتناب کن معنوں میں ہو، اس کی تشریح یہ ہے حنفاء للہ، جھوٹ سے پرہیز اور اللہ کی طرف جھکاؤ، یعنی محض جھوٹ چھوڑنے کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ جھوٹ کے بدلے خدا تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور اس سے تعلق باندھنا۔ غیر مشرکین بہ، ایسا سچا ہو کہ اس میں شرک کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے، خدا کے سوا کوئی کسی قسم کا شرک بھی اس کے دل میں نہ ہو، وہ شخص ہے جو حقیقت میں زور سے یعنی جھوٹ سے اور اوثان سے پناہ سے توبہ کرتا ہے اور ہدی اختیار کرتا ہے۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو شخص اللہ کا شرک اختیار کرے یا شریک ٹھہرائے، فکانما خر من السماء، گویا وہ آسمان سے گرا ہو، فتخطفہ الطیر، اور زمین پر گرنے سے پہلے اسے پرندہ اچک کر لے جائے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا گوشت کے ٹکڑے اوپر پھینکے جاتے ہیں تاکہ چیلیں اور کبے وغیرہ ان کو اچک لیں، تو جب وہ نیچے گرنے لگتے ہیں تو باقاعدہ تیزی سے جھپٹ کر کوئی جانور آ کر ان کو اچک لیتا ہے۔ وہ منظر ہے جو قرآن کریم نے کھینچا ہے، لیکن زمین سے اٹھنے والی چیز نہیں ہے، آسمان سے گرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور تحوی بہ الریح ہو فی مکان صحیح، یا ایسی چیز ہو جو اکھڑ چکی ہو اور اس میں کوئی وزن نہ رہے، اور ہوائیں جس طرف چاہیں اسے اڑا لے جائیں، یہاں تک کہ کسی دور کے مقام میں، کسی ایسے مقام پر جس سے لوگ آشنا بھی نہ ہوں، وہاں اس گندگی کو اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ یہ شرک کی مثال دی گئی ہے۔ اس میں جو مرکزی نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ قول الزور سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ میرے گزشتہ خطبے کا تعلق جھوٹ سے تھا، اور میں نے بیان کیا تھا کہ آئندہ خطبے میں دوبارہ انشاءاللہ اسی موضوع پر مزید روشنی ڈالوں گا۔ لیکن اس آیت کے تعلق میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حرمات اللہ جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے معزز ٹھہرایا ہو، جیسے بیت اللہ یعنی بیت الحرام جسے کہا جاتا ہے، اس کے متعلق فرمایا میں یعظم حرمات اللہ، وہ حرمت والی جگہ وہ ہیں جن کی تعظیم کرنی ضروری ہے۔ اور ایک لفظ حرام مکروہ چیزوں پر بھی صادق آتا ہے، ان کو حرمات اللہ تو نہیں کہا جاتا مگر حرام چیزیں قرار دیا جاتا ہے، جس کے مقابل پر لفظ حلال ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں دونوں چیزوں کا ذکر فرما دیا ہے، ایک وہ حرمات جن کو اللہ جن کی تعظیم کا حکم دیتا ہے، جیسے شاعر ہیں، انبیاء کے رہنے کے مقامات ہیں، عبادت گاہیں ہیں، یہ سب حرمات اللہ ہیں، ان کی تعظیم ضروری ہے۔ اور ایک وہ حرام چیزیں ہیں جن سے اجتناب ضروری ہے۔ ان حرام چیزوں میں دو چیزوں کا اکٹھا ذکر فرمایا گیا، ایک شرک کا اور ایک جھوٹ کا۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں اس مضمون کو کھولا تھا، در حقیقت جھوٹ اور شرک ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور جتنا آپ غور کریں گے اس مضمون پر اتنا ہی بات کھلتی چلی جائے گی کہ خدا کے بعد سب سے بڑا بت جھوٹا بت جس کی پرستش کی جاتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ وہ بت جن کو پتھر سے بنایا جاتا تھا یا لکڑی یا لوہے تانبے سے گھڑا جاتا تھا، وہ بت تو کسی زمانے میں پوجے جاتے تھے۔ اب تو سب سے بڑے مشرک ممالک میں بھی گنتی کے چند ہیں جو ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ورنہ بڑی بھاری اکثریت ہے جو ان کے نام سے انہیں ناشنا ہے، کبھی مندر کی طرف جا کر منہ نہیں کیا، ساری زندگیاں دنیا کی پیروی میں ہی کٹ گئی ہیں۔ بس وہ بت تو بہت شاذ کے طور پر اب دنیا میں دکھائے رہ گئے ہیں جن کی واقعتاً پرستش کی جا رہی ہو، لیکن جھوٹ کا بت ایسا ہے
کہ دنیا کے ہر بر اعظم میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں بڑی بڑی سلطنتیں ہوں یا چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوں، بڑی بڑی اقتصادی بادشاہتیں ہوں یا غریب کی تجارتیں ہوں، ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اور اس کثرت سے جھوٹ کی عبادت کی جاتی ہے کہ شاذ ہی کبھی دنیا پہ یہ دور آیا ہو کہ جھوٹ کی ایسی عبادت کی جاتی ہو۔ وہ لوگ جو بظاہر سچے ہیں، یہ روزمرہ کے معاملات میں سچے ہیں، وہ اپنے بین الاقوامی اقتصادی معاملات میں جھوٹے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے ملک میں سیاست کے لحاظ سے صاف ستھرے ہیں اور قوم کے سامنے جواب دہ ہیں، غیروں کے معاملے میں ان کی سیاست سراسر جھوٹی ہو جاتی، ان کے بہانے جھوٹے، ان کے نظریات جھوٹے، جو عذر رکھ کر وہ غیروں پر حملے کرتے ہیں وہ جھوٹے، جو عذر رکھ کر حملے نہیں کرتے وہ جھوٹے۔ اب آپ گلف کے پس منظر میں بوسنیا کے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ مغربی دنیا کا رد عمل ان دونوں میں کتنا مختلف اور کتنا جھوٹا ہے۔ وہاں ایک کرد کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو آگ بگولا ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ کردوں پر ظلم ہو رہے ہوں اور انگلستان خاموش رہے اور امریکہ خاموش رہے، ہمیں چاہے طاقت استعمال کرنی پڑے، جو چاہے ہم کریں گے، لیکن ہم ان مظلوموں پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ اور ادھر بوسنیا کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو باقاعدہ منظم سازش کے طور پر صرف مظالم کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا، بلکہ اسکیم یہ ہے کہ اس خطے سے مسلمانوں کو صفایا کر دیا جائے، اور جب کہا جائے کہ یہاں طاقت کو کیوں استعمال نہیں کرتے تو اول تو تاخیر کے بہانے بہت تھے، اب یہ عذر پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک اور ویتنام نہیں بنانا چاہتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ویتنام بنا دیں؟ صدام حسین کے اوپر ہاتھ ڈالنے میں بڑی جرأت کی گئی تھی، باوجود اس کے کہ کہا یہ جاتا تھا کہ صدام حسین اتنی بڑی طاقت بن چکا ہے کہ جرمنی کا ہٹلر یاد آتا ہے اس کو دیکھ کر، اور عراق ہٹلر کا جرمنی بن چکا ہے۔ وہاں کوئی خوف نہیں تھا، لیکن وہ نسلی گروہ جس نے بوسنیا کے مسلمانوں پر ظلم شروع کیے ہیں، یوگوسلاویہ سے تعلق رکھنے والا، اس کی حمایت نہیں ہے دراصل، بلکہ اسلام کے ساتھ بغض ہے جو اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اور ادھر یہ تراشا جا رہا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں ایک ویتنام بن جائے، ایک اور لمبی جنگ شروع ہو جائے، حالانکہ وہ شخص جس کو تاریخ حاضرہ کی معمولی سی بھی شد بدھ ہو یا سیاست سے ذرا بھی آگاہی ہو، وہ جانتا ہے کہ ویتنام اس لیے بنا تھا کہ اس کے پیچھے روس اور چین کی طاقتیں تھیں، اور خصوصاً روس نے غیر معمولی طور پر ویتنام کو ہر قسم کے اسلحے مہیا کیے، وہ طاقت دی، ان کو ان کی رہنمائی کی، جنگی مشقیں وہاں کروائی گئیں، ان کو گوریلا وارفیئر کی ٹریننگ دی گئی، بہت ہی غیر معمولی طور پر بیرونی مدد اور بیرونی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ویتنام بنا تھا۔ آج جبکہ روس ان کے ساتھ مغربی طاقتوں کے ساتھ مل چکا ہے، آج جبکہ چین کی کوئی طاقت ہی نہیں رہی کہ وہ علیحدہ اپنی مرضی سے کسی ملک میں کوئی فساد برپا کر سکے، تو یوگوسلاویہ جیسے ملک کی مجال کیا ہے کہ وہ بڑی طاقتوں کے مقابلے پر سر اٹھا سکے؟ چاروں طرف سے وہ ایسی ریاستوں میں گھرا پڑا ہے جن میں سے کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتی، لیکن ایسے ایسے عجیب عذر آپ سنیں گے ان کی طرف سے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور عوام الناس کا یہ حال ہے کہ وہ ان کو قبول کیے چلے جاتے ہیں۔ بس ہر بات جھوٹ ہو چکی ہے، اور اس کے پیچھے دراصل جو بوسنیا کا معاملہ ہے اس کے پیچھے دراصل اسلام دشمنی ہے۔ میں اسے اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ تاریخ میں یورپ میں
ترکی نے ایک کردار ادا کیا اور کئی یورپین ریاستوں پر اسلام کا غلبہ ایک لمبے عرصے تک رہا، اور ان طاقتوں کے ٹوٹنے کے باوجود بھی بعض علاقوں میں مسلمانوں کی بھاری تعداد موجود رہی۔ لیکن آزاد ریاست کے طور پر ایک بوسنیا تھی جو بھاری مسلم اکثریت کی تھی اور یورپین تھی اور آزاد تھی۔ اب دوبارہ اس کو وہی پہلی سی سیاسی طاقت کے طور پر قبول کیا گیا، لیکن یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یورپ میں اسلام کا کوئی دخل رہ جائے۔ یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یورپ میں کسی وقت بھی ترکی کو پھر دخل اندازی کا کوئی موقع فراہم کیا جائے۔ بس یہ جو کھیل کھیلی جا رہی ہے یہ عیسائیت کے حق میں نہیں ہے، بلکہ اسلام کی دشمنی ہے۔ دہریوں کو بھی اسلام سے دشمنی ہے، یہود کو بھی اسلام سے دشمنی ہے، عیسائیوں کو بھی اسلام سے دشمنی ہے۔ یہ بغض معاویہ حب علی نہیں ہے۔ بس اس کی خاطر جتنے چاہو جھوٹے بہانے بنا لو، اور ساری قوم قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ساری مغربی دنیا یا وہ مشرقی دنیا جو ان کے تابع فرمان ہے وہ ان کو قبول کیے چلی جاتی ہے، اور مسلمان بیچاروں کو بیچارے ہوش ہی کوئی نہیں ہے۔ آگے سے ایسی لغو باتیں کرتا ہے وہ، یعنی مسلمان سیاستدان، کہ اس سے بھی طبیعت میں کراہت پیدا ہوتی ہے اور سخت تکلیف پہنچتی ہے۔ مدد تم کیسے کر سکتے ہو؟ جن قوموں نے یہ ظلم کیا ہے ان کا ساتھ چھوڑنے کی تم میں جان نہیں، طاقت نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ ان سے اپنے تعلقات توڑو یا ان کو اقتصادی ریٹیلیشن، اقتصادی رد عمل کی دھمکی دے دو۔ اس حد تک دو جس حد تک تم کر سکتے ہو۔ یہ تو توفیق نہیں ہے کسی کو کہ باقاعدہ منصوبہ بنا کے اتنی بات کرے جو سچی ہو، جس پر عمل درآمد کی توفیق ہو، اور غیر دنیا یہ سمجھ لے کہ اسلامی دنیا اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی۔ اس کی بجائے بیان یہ ہو رہے ہیں کہ ہم، پاکستان کہتا ہے ہم فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں، جماعت اسلامی کا دعویٰ ہوتا ہے کہ چلو رضاکار بھرتی کرو اور بھجواؤ وہاں۔ پاگل پن ہے، کون سے رضاکار کیسے پہنچیں، کس میں طاقت ہے، کس کی مجال ہے کہ ان معاملات میں دخل دے، سارے جھوٹ کے قصے ہیں۔ بس یہ مثال میں نے دی ہے کھول کر کہ وہ دنیا، وہ وقت جس میں سب کچھ جھوٹ ہو چکا ہے، یہ وہی دور ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان گھاٹے میں ہے۔ بس آپ جہاں بھی تلاش کر کے دیکھیں، ساری دنیا بتوں کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ ہر دل میں جھوٹ کے بت نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ مطلب کی بات ہے، جب مطلب درپیش ہو تو ضرور جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے۔ بہت کم ایسے شرفاء ہیں، بہت کم ایسے مواحد ہیں جو سخت ابتلاء میں پڑھ کر بھی سچائی سے کام لیتے ہیں۔ بس اس لیے جماعت احمدیہ جب توحید کا دعوے دار ہے، جماعت احمدیہ کا ادعا یہ ہے اس دنیا سے ہم نے شرک کا قلع کما کرنا ہے، تو یہ باتیں مضمون نگاریوں یا تقریروں سے تو نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے تو عظیم انقلابی جد و جہد کی ضرورت ہوگی، اور یہ انقلاب ہمارے نفوس میں برپا ہونا ہوگا۔ یہ ایسا انقلاب نہیں ہے جو آپ کے سینوں سے اچھل پڑے جب تک سینوں میں برپا نہ ہو۔ بس پہلے اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے خیالات، اپنی گفتار میں ایک انقلاب برپا کریں، اپنے آپ کو موحد بنائیں، جھوٹ سے کلیتاً ہجرت کر کے توحید کے دامن میں پناہ لے لیں، پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کو وہ طاقت نصیب ہوگی جس کے نتیجے میں دنیا میں آپ ایک عظیم انقلاب برپا کر سکیں گے۔ اور یہ طاقت توحید کی ہی طاقت ہے۔ وہ ایک طاقت جس میں لازماً فتح یاب ہونا ہے وہ توحید کی طاقت ہے۔ وہ ایک طاقت جس کے لیے خدا کی غیرت کسی اور چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، کسی مد مقابل کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ توحید کی طاقت ہے۔ بس جب آپ موحد ہو کر خدا کی ذات میں گم ہوتے ہیں، اسی کا نام تبتل اللہ ہے۔
اور تبتل کے رستوں میں طریق میں سب سے بڑا تبتل جھوٹ سے اختیار کرنا ضروری ہے، اور سب سے بڑا شرک جھوٹ ہی کا شرک۔ بس اس پہلو سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ کوئی نظریاتی بحثیں نہیں ہیں، حقیقت کی دنیا میں اتر کر ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ان بتوں کی تلاش کرنا ہوگا، ان کی نشاندہی کرنا ہوگا، ان کی نشاندہی کرنی ہوگی۔ جو بت روزمرہ ہماری زندگی پر حاوی ہوتے ہیں، ہماری باتوں، ہماری طرز عمل پر ان کا اختیار ہے، اور ہم مواحد ہیں، اور اس کے باوجود بس بیک وقت خدا کے سامنے بھی سر ٹیک رہے ہیں اور غیر اللہ کے سامنے بھی دل پیش کر رہے ہیں۔ بس یہ جو متضاد زندگی کی کیفیت ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تضاد خود جھوٹ ہوتا ہے، بس جہاں تضاد پیدا ہو جائے وہاں ساری زندگی جھوٹ بن جاتی ہے۔ اس کا شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر احمدی گھر میں، ہر مرد، عورت، بچے، ہر ایک کے دل میں پوری قوت کے ساتھ جھوٹ کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس رنگ میں اس مضمون کو روشنی ڈالی ہے، اسے بار بار گھروں میں پیش کیا جانا ضروری ہے۔ میں اب چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصائح ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سچ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ تمہیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کا باعث بن جاتا ہے، اور فسق و فجور سیدھا آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی سخت جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھہر کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جھوٹ بدی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جتنے جرم دنیا میں ہو رہے ہیں ان میں شاذ ہی کوئی جرم ایسا ہوگا جس کا تعلق جھوٹ سے نہ ہو۔ شاذ سے مراد وہ جرم ہیں جو اشتعال انگیزی کے وقت بغیر سوچی سمجھی اسکیم کے تابع اچانک رونما ہوتے ہیں۔ ان میں جھوٹ بعد میں آتا ہے، انسان بعد میں سوچتا ہے کہ میں کیسے جھوٹ بول کر اپنے عمل کی پاداش سے بچ سکوں گا، لیکن بھاری اکثریت جرائم کی وہ ہے جو جھوٹ کے بچوں کے طور پر رونما ہوتے ہیں۔ ایک جرم کرنے والا پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس جرم کے نتیجے میں اگر پکڑا جاؤں، اگر کوئی گواہی کسی کے ہاتھ آ جائے، کوئی میرے جرم کا نشان مل جائے تو میں کیا عذر تلاشوں گا۔ پہلے جھوٹ کا تانا بانا بنا جاتا ہے، پھر اس تانے بانے کے لباس میں انسان بظاہر دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہو کر پھر جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بھی حاوی ہے، ماں باپ کے تعلقات میں بھی حاوی ہے۔ جہاں بھی کوئی ظلم ہو، جہاں بھی کسی سے کوئی بے اعتدالی ہو، ناانصافی کا سلوک کیا جائے یا کسی کے خلاف کوئی مجرمانہ حرکت کی جائے، اگر آپ ان نیتوں کا تجزیہ کریں تو ہمیشہ اس سے پہلے جھوٹ ہوگا۔ جھوٹ ایک نیت کے اندر داخل ہو کر حملہ کرنے والی چیز ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے شیطان کے متعلق فرمایا ہے کہ تم پر وہاں سے حملے کرتا ہے جہاں سے تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں دکھائی نہیں دیتا؟ بسا اوقات انسان کی نیت میں جو فساد پوشیدہ ہو وہ دکھائی نہیں دیا کرتا، اور نیت کے فساد کے ساتھ ایک گناہ کا ارادہ کرنے والا انسان
بسا اوقات خود اس بات سے واقف ہی نہیں ہوتا کہ اول سے لے کے آخر تک میری نیت فساد کی تھی اور بد تھی، یہاں تک کہ اکثر اوقات یہ نیتیں انسان سے چھپ جاتی ہیں، اور وہ جو سوچ رہا ہے اور ترکیبیں کر رہا ہے کہ میں یہ جھوٹ بولوں گا اور اس طرح بولوں گا اور یہ کروں گا، یہ ساری باتیں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے وجود کے اندر واقع ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ جھوٹ بدی پیدا کرتا ہے، تو واقعتاً تمام جرائم میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا ایک واحد سب سے زیادہ کردار ادا کرنے والا اگر ایک واحد گناہ چنا جائے تو وہ جھوٹ ہی ہے، اور اس کا تعلق انفرادی تعلقات سے بھی ہے اور قومی تعلقات سے بھی ہے، تجارت سے بھی ہے اور سیاست سے بھی ہے، دنیا کے ہر شعبے پر یہ بات حاوی ہے۔ پہلے جھوٹ ہے، پھر بدیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ایک شخص کو نصیحت فرمائی کہ تم جھوٹ نہ بولو۔ واقعہ یوں ہوا کہ اس نے حضور سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بہت بد انسان ہوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ساری نیکیاں اختیار کر لوں اور ساری بدیوں سے قطع تعلقی کر لوں، مجھے ایک حکم فرمائیں، یہ میں عہد کرتا ہوں کہ جو نصیحت فرمائیں گے اس پر میں ضرور عمل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر اتنی سی بات ہے تو صرف یہ وعدہ کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس نے کہا ہاں یہ تو کوئی معمولی بات ہے، یہ میں وعدہ کرتا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد جب وہ باہر نکلا تو ایک بدی کا خیال آیا، اور مان خیال آیا کہ اگر یہ میں پکڑا گیا تو کروں گا کیا، کیونکہ سوچ کو از خود یہ عادت ہوتی ہے، یہ بدی کے ساتھ ہی بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ میں کس طرح اپنا بچاؤ کروں گا، سوچ بہانے ڈھونڈ رہی ہے کس طرح میں اپنا بچاؤ کروں گی یا بدی کرنے والے کا بچاؤ ہوگا۔ تو جب اس نے سوچا تو اس کو خیال آیا کہ یہ تو جھوٹ کے سوا میرا بچاؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ چور تھا، رات کو چوری کے لیے نکلا، تو خیال آیا کہ اگر میں پکڑا گیا تو کیا کہوں گا، یا رستے میں کسی نے پوچھ لیا کہ کہاں جا رہے تو میں کیا جواب دوں گا۔ میں تو وعدہ کر بیٹھا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ غرضی کہ یہ سوچ بڑھتی چلی گئی اور اس کی بدیوں کے ہر دائرے سے جھوٹ کا تعلق نکلا، یہاں تک کہ بالآخر اس کو ہر بدی سے توبہ کرنی پڑی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ چونکہ وہ اس معاملے میں سچا تھا کہ جھوٹ نہیں بولے گا، پھر سچ کے نیک بچے پیدا ہونے شروع ہوئے اور خدا کے فضل سے اس کو کثرت کے ساتھ نیکیوں کی توفیق ملی۔ تو یہ وہی مضمون ہے جسے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان سچ بولتا ہے تو اس کے نتیجے میں نیکیاں پیدا ہوتی ہیں، جھوٹ بولتا ہے تو اس کے نتیجے میں بدیاں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی بہت ہی عظیم کلام ہے، ایک عارف باللہ کا کلام ہے جو انسانی فطرت پر گہری نظر رکھتا ہے۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ سچ بولتا ہے، فرمایا سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی انسان کو سچ کے معاملے میں جہاد کرنا پڑتا ہے۔ جس کو ایک سطح سے دیکھا جائے اور وہ سچا نکلتا ہو، اگر دوسری سطح سے دیکھا جائے تو وہی شخص بعض پہلو سے جھوٹا بھی نکلے گا۔ اور آزمائشوں کی بات ہے، کیسی بڑی آزمائش ہے، کس نوع کی آزمائش ہے، اور اس کے مزاج سے اس آزمائش کا کیا تعلق ہے، بہت سے عوامل ہیں جو مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی انسان خدا کے نزدیک سچا ٹھہرتا ہے یا نہیں۔ اس روزمرہ کی زندگی میں سچ بولنے والے جھوٹے نکلاتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ بولنے والے جب کوئی مطلب نہ ہو تو سچ بھی بول دیتے ہیں۔ بس حضور فرماتے ہیں کوشش کرتا ہے، ایک ایسی کوشش جو زندگی کا حصہ بن چکی ہو۔ ایسا شخص آپ فرماتے ہیں بعض دفعہ ایسے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے کہ خدا کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور فسق و فجور کے متعلق فرمایا جھوٹ فسق و فجور کا باعث بن جاتا ہے، اور یہ آگ کی طرف لے جاتا ہے،
یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے۔ بس جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کو میں یہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک مقام پر نہیں ٹھہرا رہے گا۔ اگر اس نے جھوٹ کے خلاف جہاد نہیں کیا تو وہ اپنے جھوٹ میں لازماً بڑھے گا۔ میں نے کوئی جھوٹا نہیں دیکھا جو رخ موڑے بغیر اپنی ایک حالت پر قرار پکڑ گیا ہو۔ جتنا جھوٹ بولتا تھا کل بھی اتنا ہی بولے، 10 دن کے بعد بھی اتنا جھوٹ بولے، آئندہ سال بھی اتنا ہی جھوٹ بولے۔ اگر وہ جھوٹ سے پرہیز کی کوشش نہیں شروع کرتا تو لازماً جھوٹ میں ترقی کرتا ہے، اور وہ شخص جو سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے وہ لازماً سچ میں ترقی کرتا ہے۔ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ خدا کے نزدیک تم کذاب لکھے جاؤ گے، اور اے سچ بولنے والوں اپنی کوشش میں تھک نہ جانا۔ اگر تم سچ بولنے کی کوشش کرتے چلے جاؤ گے تو ایسا وقت آ سکتا ہے کہ خدا کے ہاں تم صدیق لکھے جاؤ۔ بس ساری جماعت کو جھوٹ سے اعتراض کی کوشش کی حالت میں جان دینی چاہیے اور سچ کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے جان دینی چاہیے۔ پھر جس منزل پر بھی جان نکلے وہی کامیابی کی منزل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی کما حق ہوئی توفیق عطا فرمائے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ حضرت ابو بکرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا جی حضور ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ 2 باتیں بیان فرمائیں۔ اللہ کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ تکیے کا سہارا لیے ہوئے تھے، جوش میں آ کر بیٹھ گئے اور بڑے زور سے فرمایا، دیکھو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ آپ نے اس بات کو اتنی دفعہ دہرایا کہ ہم نے چاہا کاش حضور اب خاموش ہو جائیں، کہ حضور کو بار بار دہرانے سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو جھوٹ کا جب ذکر آیا تو طبیعت میں ایک غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا، اور بار بار فرمایا کہ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا اور جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ اب آپ ملکوں کا جائزہ لے کے دیکھیں، جو سچے ملک کہلاتے ہیں وہاں بھی جھوٹ اور جھوٹی گواہیاں ایک روزمرہ کی زندگی کا دستور بنتا جا رہا ہے۔ لیکن وہ ممالک جو بدنصیبی سے جھوٹ میں ایک خاص مقام حاصل کر چکے ہیں، ان کے ہاں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں ملتا ہے، جس سے خصوصیت کے ساتھ سب سے زیادہ زور کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور بار بار تنبیہ فرمائی کہ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا اور جھوٹی گواہی نہیں دینا۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ وہ ممالک جو اسلامی ہونے کے دعوے کرتے چلے جا رہے ہیں اور ساری دنیا میں شور ڈال رہے ہیں کہ ہم ہیں جو اسلام کی عزت اور اسلام کی عزت اور وقار کو قائم کرنے والے ہیں، ہم ہیں جو شریعت کا احترام دنیا میں قائم کرنے والے ہیں، ہم ہیں جو اسلامی نظام کو دنیا میں دوبارہ رائج کرنے والے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ نظام کن لوگوں پر رائج ہوگا، اسلامی عدل کن عدالتوں میں جلوے دکھائے گا۔ وہ عدالتیں جہاں ہر گواہ جھوٹا ہو، جہاں مقدمے کی بنا جھوٹی ہو، جہاں مقدمے کے مقاصد جھوٹ پر مبنی ہو، جہاں اول سے آخر تک سارا تانا بانا جھوٹ سے بنا جا رہا ہو، اس کا اسلامی نظام عدل سے کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ دعویٰ بھی جھوٹا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہی از لیونگ اے لائی۔ بعض قومیں اپنی بدبختی سے جھوٹ کی زندگی بسر کر رہی، اور تیسری دنیا میں ایسے ممالک بہت زیادہ ہیں تعداد میں جہاں اکثریت ایسے باشندوں پر مشتمل ہے جہاں جھوٹ سے کوئی آر نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے۔ سوائے مشرق بعید کے وہاں خدا کے فضل سے جھوٹ بہت کم ملتا ہے، یعنی جو
ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے حالات ہیں وہ مختلف ہیں، اور کوریا اور چین اور ہند چینی وغیرہ کے جزائر کے حالات مختلف ہیں۔ وہاں نسبتاً کم جھوٹ ہے، اور جہاں جھوٹ کم ہے وہاں اقتصادی ترقی زیادہ ہے۔ ان دو باتوں کا گہرا رشتہ ہے، اور آگے غالباً وہ حدیث آئے گی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رزق میں برکت، یا حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ تحریر ہے کہ رزق میں برکت سچ سے ہوتی ہے۔ وہ جھوٹے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جھوٹ سے ہمارے رزق میں برکت پڑے گی۔ رزق سے اصل برکت سچ میں ہوتی ہے۔ مشرق بعید میں سب سے زیادہ اقتصادی لحاظ سے ترقی یافتہ ملک جاپان ہے، اور سب سے زیادہ سچ جاپان میں بولا جاتا ہے۔ میں نے وہاں جا کر تفصیل سے جائزہ لیا، اور وہاں جو مجالس ہوئیں اور جو بعض دفعہ دانشوروں سے خطاب ہوئے، ان میں نے کھل کے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ میں نے کہا بڑے بڑے ترقی یافتہ مغربی ممالک کے مقابل پر جاپان میں سچ بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ نافذ ہے، اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ کا تصور ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ سب سے زیادہ رزق کی فراوانی بھی اسی ملک میں ہے۔ بس وہ قومیں جو جھوٹی ہو جائیں وہاں رزق کو برکت نہیں ملتی، اور کوئی جھوٹا خدا ان کا رب نہیں بنا کرتا۔ اس نقطے کو کم سے کم سمجھ لیں، اگر ویسے جھوٹ سے نفرت نہیں تو رزق سے تو محبت بہت ہے۔ یہی اگر سمجھ جائیں کہ رزق سچ سے ملے گا، جھوٹ سے نہیں ملے گا، تو اس سے ہی ان قوموں میں عظیم انقلاب برپا ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے جھوٹے ہونے کی یہی علامت کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں میں بیان کرتا ہے۔ اب آپ اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے کے دیکھیں، جہاں جھوٹ زیادہ ہو وہاں یہ عادت روزمرہ عام طور پر ہر طبقے میں ملتی ہے۔ ادھر سے بات سنی ادھر لے اڑے اور دوسری طرف سے باتیں بیان کرنی شروع کر دیں۔ عجیب قسم کی بےہودہ گندی عادت ہے، اس لیے کہ اس کا چسکا ہے۔ اس کے پس منظر میں بہت سی نفسیاتی خرابیاں ہیں، نفسیاتی ٹیڑھا پن ہے، کجیاں ہیں، جن کے نتیجے میں یہ عادت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اپنے بھائی سے، یعنی بھائی سے مراد یہ ہے کہ اپنے ہم وطن، اپنے ہم شہری، اپنے تعلق دار سے دلی محبت نہ ہو تو انسان اس کی برائی کی تلاش میں رہتا ہے، اور جس سے محبت ہو اس کی برائی پر پردہ ڈالتا ہے اور اس کی خوبیوں کو اچھالتا ہے۔ جن سوسائٹیوں میں چغل خوریاں یا سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنے کی عادت ہو، وہاں دراصل اس مرض کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس سوسائٹی میں بغض ہے، اس سوسائٹی میں حسد ہے، اس میں محبت کا فقدان ہے، بھائی بھائی سے جلتا ہے اور اس کا دشمن ہے۔ بس جب بھی کوئی برائی کی بات کان میں پڑے فوراً آگے بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ مزاج کا جھوٹا ہونا اس عادت کو رواج دیتا ہے۔ جس شخص کا مزاج جھوٹا ہو وہ تحقیق کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، جس کا مزاج سچا ہو وہ تحقیق کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر کسی سچے کے سامنے آپ کوئی بات کریں ایسی، فوراً پوچھے گا بتاؤ تم نے کس سے سنی تھی، وہ کون شخص ہے، اس کے متعلق جائزہ لے گا کہ وہ کیسا تھا۔ اگر وہ سچا ہو تو پھر بات کو آگے بڑھا کر مزید جستجو کرے گا، اگر وہ جھوٹا ہو تو وہیں اس بات کو ترک کر دے گا کہ جسے تم نے روایت کی ہے وہ تو ہے جھوٹا آدمی۔ لیکن بسا اوقات تحقیق کے نتیجے میں لوگ دوسرے کا نام بھی نہیں بتاتے۔ میں نے تو جب بھی تحقیق کی ہے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نام کسی کا پتہ ہی نہ لگے۔ ابھی پیچھے مجھ سے کسی نے ان دنوں میں، جلسے کے دنوں میں کسی نے شکایت کی کہ جی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے نام بتاؤ، ایک آدمی کا نام بتاؤ کس نے یہ بات کی ہے۔ تو شکایت کرنے والے نے کہا جی لوگ عام باتیں کرتے ہیں۔
میں نے کہا عام باتیں کرتے ہیں، کسی انسان سے تم نے بات سنی ہے یا فرشتے ہوا میں باتیں کر رہے ہیں یا جن ہیں جو یہ تذکرے کر رہے ہیں؟ کسی کا ایک کا نام بتاؤ. کوئی نام نہیں نکلا. اصل میں دل کی باتیں ہیں، وہاں سے اچھلتی ہیں. تو بغض کے نتیجے میں انسان اس بات کا بھی محتاج نہیں ہے کسی سے سن کے آگے بات کرے. اپنے دل میں جو خیالات پیدا ہو جاتے ہیں ان کو ہی انسان دوسروں کی طرف منسوب کر کے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. اس مجلس میں اتفاق سے کچھ 100-200 آدمی اور بھی تھے. چنانچہ ان سے میں نے سوال کیا. میں نے کہا اچھا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ بتائیں آپ میں سے کسی ایک نے کوئی یہ بات کہی ہے یا یہ بات سنی ہے؟ تو 100% انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا ہم بھی تو ساتھ رہے ہیں، نہ ہم میں سے کسی نے کہی نہ ہم میں سے کسی نے سنی. سبھی کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی علامت کافی ہے کہ وہ سنتا ہے اور بات کو آگے چلا دیتا ہے. کسی بیہودہ عادت، پھر اس کے یہ چسکے کی بھی ہے یہ بات. اگر انسان کو آپ کچھ حاصل نہ ہو تو دوسرے کو نیچا دکھانے میں ایک اس کو مزہ ملتا ہے. انسانی فطرت ہے کہ میں اونچا ہوں. جن بیچاروں کو اونچا ہونا نہ آتا ہو وہ دوسرے کا سر نیچے کر کے اونچا ہوتے ہیں. تالاب میں بعض لڑکے دوسرے کو اس کے ہاتھ مار کے بھی ڈبو دیا کرتے تھے. یہ بھی ایک فخر ہے. تو جو بیکار قومیں ہو جائیں، نکمی ہو جائیں، جہاں جھوٹ کی عادت ہو، بیہودہ باتیں ہوں، وہاں یہ روزمرہ کی عادتیں ہیں کہ باتیں سنی آگے چلائیں اور پھر بڑے چسکے لیے اس بات پر. اور ایک اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بعض بدیاں ایسی ہیں جن کے پھیلانے میں مزہ ملتا ہے لوگوں کو، اور اس لیے پھیلاتے ہیں کہ تاکہ لوگوں میں یہ بات ہو کہ تو کوئی حرج نہیں، فلاں بھی اس طرح کرتا ہے، فلاں بھی اس طرح کرتا ہے، ہم بھی کر لیں تو کیا حرج ہے. تو اپنی بدیوں کے رجحان کو تقویت دینے کے لیے بعض لوگ سنی سنائی باتیں اگر اچھے لوگوں کے متعلق منسوب کی طرف منسوب ہوں وہ فوراً اخذ کرتے ہیں اور آگے چلا دیتے ہیں. تو ایک جھوٹ ہے جو 4 ماؤں کا بچہ ہے اور آگے پھر بڑے بچے پیدا کرے گا ناپاک. جھوٹ کے اوپر بھی گند ہے، نیچے بھی گند ہے. ایسی غلیظ چیز ہے کہ اس کو قرآن کریم نے جب نجس کے ساتھ ملایا تو بہت ہی خوب ملایا. نہایت ناپاک چیز ہے. گندی ماں باپ کی اولاد اور گندے بچے پیدا کرنے والا، اور بدنصیبی سے سب سے زیادہ تعلق انسان کو جھوٹ سے ہے. بہت بڑا شرک ہے. اس سے توبہ کی جائے، اور اگر ہم نے کوشش نہ کی اور غیر معمولی جہاد نہ کیا اور پوری توجہ اور دعا کے ساتھ جھوٹ کو کے ازالے کی کوشش نہ کی تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو نیکوں کی سوسائٹی ہے اس میں بھی جھوٹ نے کتنی کتنی جڑیں جمائی ہوئی ہیں اور کن کن جگہوں میں یہ بت پوشیدہ ہے. اس کو تو ننگا کر کے نکالنا پڑے گا، جڑوں کو بھی کھود کھود کر باہر نکالنا پڑے گا. اور اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی یہ عادت ڈالیں کہ جب کوئی نیت دل میں جنم لینے لگے، وہ خیال پیدا ہو، کسی کے پاس جا رہے ہیں، اس کے سامنے کوئی بات کرنی ہے، تو اس وقت اپنی سوچ کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اتریں اور سوچ کی آخری جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں. جس وقت یہ سوچ پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ وقت ہے تازہ تازہ وقت کہ اس کے قدموں کے نشان ملتے ہیں، اور ان قدموں کے نشانوں کی پیروی میں کھوج لگاتے ہوئے آپ اس کے آخری کنارے تک پہنچ سکتے ہیں. جب یہ سوچ پختہ ہو چکی ہو یا آگے کسی بدی کو پیدا کر چکی ہو، پھر وقت ہاتھ سے گزر چکا ہے، پھر آپ اس کی پیروی نہیں کر سکتے. بس یہ عادت ڈالیں کہ جو بھی بات ہو اس سوچ کا تجزیہ کریں، اور آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ بالکل روزمرہ کی معصوم باتوں میں بھی نفس کو جھوٹے بہانوں کی عادت ہے. روزمرہ کی ملاقات میں ہی ایسی باتیں کر جاتا ہے جو بالکل کھوکھلی ہوتی ہیں اور بےمانی ہیں، جن کا سچ سے کوئی تعلق نہیں. بس اگر انسان کو عادت ہو اس کا سراغ لگائے اور واپس پہنچے کہ میں نے یہ بات کیوں کر دی تھی،
یہ فلاں صاحب رستے میں ملے تھے، میں نے ان کو یہ کہہ دیا، تو اکثر باتیں اس لیے کہی ہیں کہ میں اور زیادہ اچھا بنوں اس کے سامنے، اور اچھا بننے کے شوق میں بہت سی جگہ جھوٹ کے سہارے لیے جاتے ہیں۔ بس انسان کو جب تک جھوٹ کی تلاش کی عادت نہ ہو، یعنی جھوٹی نیتوں کی جڑوں تک پہنچنے کی عادت نہ ہو، حقیقت میں وہ جھوٹ پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ وہی نقطہ، بنیادی نقطہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ خبردار، شیطان تم پر ایسی جگہوں سے حملے کرے گا جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ کوشش بھی کرو گے تو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر یہ مراد ہوتی تو کوئی نیک انسان بھی شیطان کے حملے سے امن میں نہ ہوتا، مگر ساتھ ہی یہ بھی تو فرمایا کہ اے شیطان، تجھ کو میرے بندوں پر غلبہ نصیب نہیں ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ وہ دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ یہ جو ذکر فرمایا گیا کہ نہیں دیکھ سکتے، یہ غافل لوگوں کا ذکر ہے، عامت الناس کا ذکر ہے۔ لیکن اگر تم جستجو کی کوشش کرو، پہچان کی کوشش کرو، خدا سے تعلق ہو، دعا کرتے ہوئے کوشش کرو، تو شیطان اپنی ہر کمین گاہ میں ننگا ہو سکتا ہے، ہر جگہ پہچانا جا سکتا ہے۔ منافقت کی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی ایک پہچان بیان فرمائی، 4 باتیں فرمائی کہ یہ اگر کسی میں پائی جائیں تو وہ منافق ہے۔ اول، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، تیسرے، جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے، چوتھے، جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے۔ دراصل یہ ایک جگہ 3 باتیں بھی بیان ہوئی ہیں، یہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور عہد کرے تو عہد شکنی کرے۔ دراصل یہ ایک ہی بات کی 2 شاخیں ہیں، یعنی ایک باریک فرق ہے دونوں میں، ورنہ بنیادی طور پر ایک ہی بات ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جنوبی افریقہ کی عدالت میں جب ایک احمدی گواہ پر مد مقابل نے یہ الزام لگایا کہ تم منافق ہو اور جماعت احمدیہ منافق ہے، یہ اوپر سے کلمہ پڑھتی ہے اور اندر سے کچھ اور سوچتی ہے، تو انہوں نے یہی حدیث پیش کی اور اس کا سہارا لے کر عدالت کے سامنے اس کے چھکے چھڑا دی۔ انہوں نے فرمایا کہ احمدی سوسائٹی بھی یہاں موجود ہے، تمہاری سوسائٹی جس کو تم غیر منافق کہہ رہے ہو وہ بھی موجود ہے، اور یہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ 3 نشانیاں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ عدالت عالیہ کا کام ہے کہ وہ دونوں سوسائٹیوں کو جائزہ لے کر دیکھے کہ کون سی منافق سوسائٹی ہے اور کون سی نہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب گفتگو کرے تو جھگڑا بحث کرے تو گالیاں بکنا شروع کر دے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی دلیل کے نتیجے میں اسے بہت بڑی فتح نصیب ہوئی، کیونکہ یہ وہاں کی جو سوسائٹی کی عام برائیاں ہیں وہ سب کو معلوم ہیں، اور بدنصیبی سے ان لوگوں میں جو ان کے مد مقابل تھے ان میں یہ 3 باتیں پائی جاتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے گھر میں موجود تھے، تو میری امی نے مجھے کہا آؤ تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ عام طور پر مائیں یا بعض دفعہ باپ بھی کسی بچے کو مجلس سے اٹھانا ہو تو کوئی بہانہ بنا کر اٹھا لیتے ہیں، اور چھوٹے بچے کو کہا جائے کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں تو وہ فوراً اٹھ جائے گا، ورنہ اس وقت خاص طور پر جب بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس کے لیے اٹھنا بڑا مشکل تھا، تو ماں نے کہا آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا دینے کا ارادہ ہے؟ تو ماں نے کہا یا حضور میں کھجور دوں گی۔ آپ نے فرمایا اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو تجھ پر جھوٹ لکھا جاتا۔
देखिए कितनी बारीक बातों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी गहरी तवज्जो से तरबियत फरमाई। हमारे घरों में रोजमर्रा जो झूठ की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, वो वहां इस इब्तदा में खाम माल इसी तरह तैयार होता है। माएं भी और बाप भी और बड़ी बहनें भी और भाई भी छोटे बच्चों को से झूठे वादे करते हैं कि आओ मैं तुम्हें ये दूंगा, फिर आओ मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, और अक्सर झूठ होता है। यहां तक कि बच्चे फिर खूब अच्छी तरह अपने माँ बाप की ज़हनियत को समझ जाते हैं और उन पर वतन को एतबार नहीं करते। उस वक्त तो वो सच की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और माँ बाप झूठ की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। लेकिन बदनसीबी यह है कि जब बड़े होते हैं तो फिर ये मामला उलट जाता है। माँ बाप झूठे भी हों तो तमन्नाएं नेक रखते हैं। बच्चे शुरू में बज़ाहिर सच की नुमाइंदगी कर रहे हों, लेकिन बिल आखिर बड़े होकर झूठे बन जाते हैं। जिनकी तरबियत इस रंग में हो वो झूठ इख्तियार कर जाते हैं। उस वक्त फिर माँ बाप वावेला करते हैं, कहते हैं हाय तुझे क्या हो गया, तू ऐसा निकला, मैं तो तुझे नेक देखना चाहता था या नेक देखना चाहती थी। अगर देखना चाहते थे तो वैसे अमाल करते, वैसी तरबियत करते जैसा चाहते थे। लेकिन अमल और रोजमर्रा की जिंदगी में ये छोटी छोटी बातें हैं जो दिलों में, नीयतों में झूठ के पौधे लगा रही होती हैं। उस वक्त वो दिखाई नहीं देते, नशो नुमा पाते हैं, बड़े होते हैं, तनावर दरख्त बन जाते हैं और सारी सोसाइटी झूठ के साए तले आ जाती है। बस देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पाकीज़ा और कैसी सादा नसीहत फरमाई है। मैं अगर तू कुछ ना देती, तेरे नियत में ये ना होता तो तुझ पर झूठ लिखा जाता। इसका मतलब है ये मामूली मामूली छोटे छोटे उज़र भी खुदा के नजदीक झूठ लिखे जाते हैं और इंसान का नाम आमाल इसी तरह स्याह होता चला जाता है। एक दफा बहुत पुरानी बात है, कादियान में एक माँ बाप अपने बच्चे के साथ सीढ़ियां चढ़ रहे थे, मैं पीछे पीछे था। वो बच्चे के हाथ में एक पौंडा था, गन्ना, जो जरा लंबा था इसलिए वो कोनों पर आके अटकता था जगह जगह। तो मां ने कहा कि मुझे पकड़ा दो, मैं तुम्हें नीचे जाके दे दूंगी, ऊपर जाके दे दूंगी या नीचे जाके, जिधर भी रुख था। तो बच्चे ने कहा हाँ मैं जानता हूं आपको अच्छी तरह, कुछ खा के देंगी उस तरह नहीं देंगी। अब वो मां की आदत से वाकिफ था और पहचान गया था। बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, वो माँ बाप समझते हैं कि हम चालाकी करके धोखा दे देंगे। धोखा नहीं दे सकते, अपने नफ्स को धोखा देते हैं। और जो बद आदत बच्चे से, जिस बद आदत का मामला वो बच्चे से करते हैं, वो बच्चा फिर आइंदा अपनी नस्लों से उसी बद आदत का मामला करता है, अपने मिलने जुलने वालों से, अपने ताल्लुकात के दायरे में उसी बद आदत को फैलाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन आदमी तुम उसको पाओगे जो ज़ुल वजहैन हो, जिसके दो चेहरे हों। सोसाइटी में यहां बैठता है तो और चेहरा बना लेता है, वहां बैठता है तो और चेहरा बना लेता है, किसी एक जगह जाता है तो उसके दुश्मनों के खिलाफ बातें शुरू कर देता है, दुश्मनों के पास जाता है तो उस पहले के खिलाफ बातें शुरू कर देता है। तो ऐसे शख्स हैं जो सोसाइटी में नफरतें बोते और बहुत सी बुराइयों को पैदा करने वाले होते हैं। फरमाया यानी वो शख्स जो बड़ा झूठा, मुनाफिक और चुगलखोर है। बस ये तीन बीमारियां इस आदत से निकलती हैं। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नुक्ते की बात ये बयान फरमाई कि कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान हासिल नहीं कर सकता जब तक वो मिजाज में भी झूठ को तर्क नहीं कर देता। ये बहुत ही पाकीज़ा बयान है और एक ऐसा लतीफ बयान है जिसे पढ़कर रूह वजद में आती है। फरमाया कि ईमान में कामिल नहीं हो सकता जब तक झूठ से ऐसी नफरत न हो कि झूठ से नफरत उसके मिजाज का हिस्सा बन चुकी।
مجھے یاد ہے بچپن میں جو سب سے زیادہ اس لحاظ سے میری طبیعت پر اثر تھا وہ حضرت اما جان رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. ان کے کردار میں ایسی گہرائی سے سچائی سب تھی کہ ناممکن تھا کہ جھوٹ کا کوئی معاملہ ان کے قریب تک پہنچے. بات بھی سچی، کردار بھی سچا، بچوں میں سچائی دیکھنے والی، اور ان کے ماحول میں جھوٹ پنپ ہی نہیں سکتا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹی بات کرے. تو یہ حدیث پڑھتے ہوئے جو ایک وجود میرے سامنے فوراً ابھرا ہے وہ حضرت اولس اما جان رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. اور حضرت اما جان اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی ایک زندہ گواہ تھی، جو آخری دم تک گواہ رہیں، اور آئندہ آپ کی یادیں ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی گواہ رہیں گی. جس کی بیوی اپنی خاوند کی تربیت میں ایسی ہو چکی ہو، اس کا خاوند کتنا سچا ہوگا؟ کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خاوند جھوٹا ہو اور بیوی اس کی ہم مزاج ہو، اس کی معید ہو اور پھر جھوٹی نہ ہو. اگر خاوند جھوٹا ہے اور بیوی اس کی تائید کرتی ہے، اس کی باتوں کو سچا کہتی ہے، تو وہ لازماً جھوٹی ہے. اور اگر وہ سچی ہے تو ناممکن ہے کہ خاوند جھوٹا. بس ایسا مزاج پیدا کریں کہ مزاج میں سچ داخل ہو جائے، ایسا مزاج پیدا کریں کہ مزاج میں جھوٹ سے نفرت ہو جائے، یہاں تک کہ خاوند اپنی بیویوں کے حق میں گواہی دے کہ وہ صدیقہ ہے، اور بیویاں اپنے خاوندوں کے حق میں گواہی دیں کہ وہ صدیق تھے. ایسے لوگوں کی نسلوں میں پھر سچائی پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت اما جان کی ساری اولاد میں، یہی وجہ سے مراد یہ نہیں کہ صرف حضرت اما جان کی وجہ سے، مراد ہے والدین کی طرف سے جو ورثہ آیا ہے، اس میں سب سے زیادہ نمایاں کردار یہی تھا کہ جھوٹ برداشت نہیں تھا. بعض نسبتاً زیادہ متحمل تھے، وہ نرمی سے، عفو و درگزر سے کام لیتے، لیکن جھوٹ سے اپنی نفرت کو ضرور ظاہر کرتے تھے. لیکن بعض کھل کر اور بعض دفعہ بڑی سختی سے، جیسے حضرت مسلم موعود کی عادت تھی. برداشت ہی نہیں تھا جھوٹ. کسی بچے سے معمولی سا جھوٹ بھی ظاہر ہو تو بعض دفعہ بھڑک اٹھتے تھے، بعض دفعہ سخت سزا دیتے تھے، بعض دفعہ سخت الفاظ استعمال فرماتے تھے. دل کے حلیم تھے، لیکن زبان کی بعض دفعہ تلخی بھی ہوتی تھی، زبان سے تلخی بھی ظاہر ہوتی تھی. کبھی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو آپ کے چھوٹے بھائی تھے، ان سے کسی نے ایک دفعہ شکایت کی کہ الہام میں تو ہے دل کا حلیم ہوگا، مگر دیکھیں حضرت صاحب مجھ پر کتنا ناراض ہوئے. تو حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ دل کا حلیم، سوچو تو صحیح کہ دل کا حلیم کہا گیا ہے. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ ناراض ہوتے ہیں تو خود دل اندر سے کٹ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایسی دلداری کرتے ہیں کہ ناراضگی کے سارے غم بھول جاتے ہیں. تو جو دل کے حلیم تھے وہ زبان پہ جھوٹ کے خلاف سخت الفاظ بھی استعمال کرتے تھے. جو زبان کے بھی حلیم تھے وہ نفرت تو کرتے تھے، مگر اس طرح کھل کر اپنی نفرت کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے، مگر دیکھنے والے کو سمجھ آ جاتی تھی کہ اس کی طبیعت منغص ہو گئی. تو سچ سے سچ پیدا ہوگا، سچوں کے ہاں سچے بچے پیدا ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ معاشرہ ان کو پھر تباہ کر دے. اللہ تعالیٰ گندے معاشرے سے بھی بچائے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سارا معاشرہ سچا کر دو، ایسا سچا کر دو کہ ہر احمدی بچے کے لیے نسل بعد نسل سچا ماحول اس بات کی ضمانت پیدا کرے کہ ہر آنے والی نسل سچی پیدا ہو. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. اس کے بغیر ہم تبکر اللہ اختیار نہیں کر سکتے، اس کے بغیر ہم دنیا کو توحید سے نہیں بھر سکتے. خدا تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر